اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ ناظرین کے سامنے اذان کے بارے میں، شیعہ اذان کے بارے میں کیا دلائل ہے اور شیعہ اذان کہاں سے آئی ہے اور اہل سنت کے جو اذان ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے لیے کیا دلیل ہے، وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ ہماری اذان کے بارے میں اصول کافی جلد 3 میں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ اس میں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قال لما حبت جبرائیل بالاذان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رأسہ علی حجر علی فاذان جبرائیل واقام۔ امام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام اذان کو لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے بارے میں بتا دیے، یعنی اذان کے بارے میں وحی کو لے کر آئے۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے زانو پر سر مبارک کو رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ فلما انتبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی سمعت؟ قال نعم۔ قال حفظت؟ قال نعم۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو فرمایا، اے علی آپ نے بھی سنا؟ آپ نے سنا؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا ہاں میں نے سنا۔ تو فرمایا کہ آپ نے حفظ کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے حفظ بھی کیا۔ تو اس وقت فرمایا کہ قالت بلالا فعلمہ فدعا علی بلالا فعلمہ۔ فرمایا کہ جب آپ نے سنا ہے اور آپ نے حفظ کیا ہے تو جا کر بلال کو بلائے۔ تو امیر المؤمنین نے بلال کو بلایا تو وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان و اقامت کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری پاس جو اذان ہے وہ وحی الہی کے ذریعے سے قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جبرائیل امین نے اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ اور اہل سنت کے پاس جو اذان ہے وہ کہاں سے آئی ہے اس کے بارے میں بھی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے۔ سنن ترمذی اہل سنت کے صحاح 6 میں سے ایک کتاب ہے جس میں یہ حدیث نقل ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یہ صحیح ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو اہل سنت کے پاس جو اذان ہے وہ عبداللہ ابن زید کے خواب میں آئی ہے۔ یہ روایت اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن زید عن ابیہ قال لما اصبحنا آتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ بالرؤیا فقال ان هذه لرؤیا حق۔ جب عبداللہ ابن زید نے رات کو خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن زید تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں قابوس ہے، اس کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو؟ کہا تو میں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے میں نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں، ندا دوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس سے بہتر تجاویز دوں، اس سے بہتر چیز آپ کے لیے بتاؤں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں اس سے اگر بہتر آپ بتا سکتے ہیں تو آپ بتا دیجئے۔ تو اس شخص نے اذان کے بارے میں اس کو تعلیم دی، اور اس اذان میں جو عبداللہ ابن زید کے خواب میں آئی ہے اس میں حی علی خیر العمل نہیں ہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ ایک دفعہ ہے۔ تو آپ کے جو اذان ہے وہ عبداللہ ابن زید کے خواب میں آئی ہے۔ جب یہ خواب اس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ صبح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور آ کر اس خواب کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بتا دیا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حق ہے، یہ جو رؤیت خواب آپ نے دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو آپ کے پاس اذان ہے وہ وحی الہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں ہوئی ہے، نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتایا ہے، بلکہ عبداللہ ابن زید کے خواب میں آئی ہے۔
عبداللہ ابن زید نے خواب اس وقت دیکھا جب اسی رات تمام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب سب جمع ہو کر مسجد نبوی میں جمع ہو کر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے اس پیغمبر کو مشورہ دیا، مختلف یعنی اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ قابوس کے ذریعے سے، کسی نے کہا کہ جو یعنی یہودیوں نے جس طرح سے بلاتے ہیں اس طرح کرو، کسی نے کہا کہ مجوسیوں نے جس طرح سے بلاتے ہیں اس طرح کرو، یعنی مختلف وہ مشورہ دیا۔ تو اسی رات اس عبداللہ ابن زید نے خواب میں اس طریقے سے کسی نے اس کو تعلیم دی اور اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے بیان کیا۔ تو اس طرح سے آپ کی اذان ثابت ہوتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔